ہدایت کا چراغ روشن ہے اور جسے حق کی تلاش ہو وہ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایسی ہی کہانی ہے وارث مسیح کی، جو اب عبد الوارث ہے۔ مسیحی گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور اسی شوق نے راز حیات سے پردہ اٹھانے میں مدد دی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے مسیحیت کا مطالعہ شروع کیا۔ 22 سال کی عمر میں عیسائیت سے دستبردار ہوئے، مطالعہ مذاہب میں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اب نو مسلم لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں۔ عبد الوارث صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبد الوارث صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الوارث صاحب بہت مبارک ہو سب سے پہلے آپ کو، آپ بہت مبارکباد کے اور دعاؤں کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کام میں مزید جزائے خیر ڈالے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کا یہ سفر دین اسلام کی طرف شروع کیسے ہوا؟ میں اصل میں بڑا عجیب لگتا ہے جب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں اسلام سے متاثر نہیں بلکہ عیسائیت سے متنفر ہوا تھا۔ اچھا، تو میرا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا چاہتا تھا۔ میں اسی شوق میں جب اپنے پریسٹ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اچھا مسیحی بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا اور مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس تعلیم کو جو مسیح علیہ السلام کا پیغام ہے، جو ان کا کفارہ ہے، جو ان کی کروسیفیکیشن ہے، اس کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ تو میں نے کہا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو شعوری طور پہ مسیحیت کو پڑھنا پڑے گا۔ تو پہلے ہم بھی جو ہے وہ ثواب کی نیت سے عیسائیت کا مطالعہ کرتے تھے، لیکن جب شعوری طور پہ سمجھنے کے لیے جب اس کے آپ کہہ لیں کہ مورلز کو پڑھنا شروع کیا کہ واٹ از دا مورل آف دا کرسچینٹی، تو اس کے بعد اصل میں پھر سوالات شروع ہوئے ہوں گے دل میں، چیزیں عقائد یعنی کہ سب سے پہلے ہم جب گھر پہ ہم دعاؤں کا اختتام اس بات سے کرتے تھے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو یہ بات کلک کر گئی کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ۔ تو پتہ چلا کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اپنے پریسٹ سے پوچھا کہ سر ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ، اگر مسیح خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی، پھر اس کا کوئی قوم قبیلہ بھی ہوگا۔ تو پریسٹ نے ایک جملہ کہا، ہی سیڈ مائی ڈیئر سن یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ، ایکچولی جیسس از دا گاڈ۔ تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے والا مسئلہ مجھے ابھی ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ نے اس سے بھی زیادہ شدید مسئلے میں مجھے پھنسا دیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ دیر از 3 گاڈ، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی جو ہے، تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث، یعنی کہ یہ اویس بھائی اتنا کمپلیکیشن کریٹ ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایک اچھا عیسائی تو دور، کیا میں عیسائی بھی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا؟ کانسیپٹ آف دا گاڈ کلیئر نہیں ہے، کانسیپٹ آف دا سن کلیئر نہیں ہے، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی کلیئر نہیں ہے، کانسیپٹ آف دا آخرہ کلیئر نہیں ہے، دنیا میں واٹ از دا پرپز آف مائی لائف ان دس ورلڈ یہ کلیئر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مختصر یہ کہ میں نے جب عیسائیت کا بغور مطالعہ کیا، اس کے عقائد و نظریات، عقیدہ مسیح علیہ السلام جو بتاتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ مسیح علیہ السلام سیز ان دا بائبل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، سیم لائک لا الہ الا اللہ۔ اور جب مسیح علیہ السلام کہہ رہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ دیر از 3 گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مسیح علیہ السلام اینڈ روح القدس، تو بہت کمپلیکیشن کریٹ ہوتی گئی۔ اور جیسے جیسے آگے پڑھتا گیا تو 2-2.5 سال کے بعد میں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا۔ اچھا عیسائی تو کیا، میں عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا کہ میرا ایسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں کئی ایسے عقائد گھر والوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں تو چھوڑ دو، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ 3 خدا ہیں تو ٹھیک ہے تم ایک ہی خدا کو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو منافقت ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ عقیدہ رکھوں اور جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے، تو میں نے کہا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس سے اعلان برات کروں۔ اور اس کے بعد پھر اصل میں سفر شروع ہوتا ہے اسلام کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اسلام کے سفر سے پہلے ایک اور بڑا مشکل مرحلہ ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں، کہ میں گھر والوں سے بات کرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اچھا تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی اس کو چھوڑ دو، وہ سمجھ نہیں آتا اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ گھر والوں سے، اپنی کمیونٹی کے سامنے جب آپ ڈسینٹ، نوٹ آف ڈسینٹ رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو ایک مشکل مرحلہ ہے، اس سے آپ نے کس طرح نپٹا؟ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں تو یہاں تک کہ
آپ کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر ہوا بھی، بعد میں سارے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا، خاندان اس میں بہت اہم رول کردار ادا کرتا ہے۔ تو میں نے جب گھر آیا تو میری فیملی نے کہا کہ میرے گھر آنے سے پہلے میری خبریں گھر پہنچ چکی تھیں، تو میں گھر آیا تو گھر والوں نے کہا کہ اچھا تو آج جو ہے وہ آپ نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے بحث و مباحثہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اٹس مائی رائٹ، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے آپ یہ حق دیجئے کہ میں اس کو کلیریفائی کر سکوں۔ میں اپنے مذہبی رہنماؤں سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں، یہ چیز سمجھنے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ایک اور مشکل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بیٹا نہیں بلکہ مسیحی خدا ہے جو انسانی روپ میں ہمارے پاس آیا۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسی ہستی سے، مسیح سے، ایک ایسی ہستی سے تم کیسے نظریں چرا سکتے ہو، یا کیسے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر سکتے ہو جس نے تمہارے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ ادا کیا۔ تو یہ ایک اور بڑی دلچسپ آگے سے گفتگو شروع ہوگی کہ میری جان کا کفارہ، میرے گناہوں کے لیے مسیح علیہ السلام نے صلیب پر کیوں اپنی جان دی؟ میں نے کہا کہ میں تو تب تھا ہی نہیں، What are you talking about this؟ مجھے تو تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں جو آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی وہ ان کی تمام نسل میں سرایت کرتی گئی، یعنی کہ وہ اس کو موروثی گناہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس موروثی گناہ کے جو تم اوریجنل سن، تو اس کا کفارہ تمہارا پہلے سے مسیح علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ جی بات سنیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پوچھتے کہ اب وارث مسیح تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے لگے ہیں، تو میں کہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو معاف کرنے پہ قادر ہیں، آپ ویسے ہی معاف فرما دیں۔ اور اگر آپ کو کفارہ ہی مطلوب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی مسیح علیہ السلام پر میری، میرے ماں باپ، میرے بال بچوں، اہل و عیال کی جانیں قربان، ان معصوم عن الخطا جو ہے وہ ہستی کو ہم کیوں قربان ہونے دیں اپنے اوپر؟ تو یہ یہاں تو بالکل ایموشنل بلیک میل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سوچ لو کہ اگر تم نے جو ہے وہ عیسائیت سے اعلان برات کیا یا چھوڑا یا کوئی اور مذہب کی طرف گئے تو پھر تم اپنی ماں کا شکل نہیں دیکھو گے، پھر تم اپنے باپ کی کبھی آواز نہیں سن سکو گے۔ تو یہ بہت ایک دفعہ تو بالکل آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں، آئسولیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اگر واقعی حقیقتاً ایسے ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی بعد میں پھر نرم کر دیا۔ تو اب وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس دین میں داخل ہوئے ہیں، یا ابھی وہ اپنے دین پر قائم ہیں، آپ اپنے دین پر ہیں اور آپ لوگوں کے تعلقات اچھے ہیں؟ والد صاحب کا تو 2 سال پہلے رمضان میں انتقال ہو گیا تھا، اور باقی خاندان کے کچھ 27-28 لوگ ہیں وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے، جن میں بہت زیادہ مخالفت کرنے والے بھی تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً 1000 کے قریب لوگ آپ ان کے اندر وہ بیج بونے کی کوشش کرتے رہے، اس سے ہوا یہ سارا سلسلہ؟ جی الحمدللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کسی شعبے میں، کسی جو ہے وہ جگہ پہ، کسی موقع پہ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جب آپ اس تعلیمات کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا، تو وہ اصل میں آپ کی دعوت ہی ہوتی ہے، وہ بیج ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات سے جو آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا اور اس میں عمل کرنے کا جو مطالعہ، عمل کرنے کے جو موقع عطا فرمایا، اصل میں وہ میرے خاندان کو دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ بنا۔ تو اب آپ پھر اسلام کی طرف کیسے آئے، وہاں پر تربیت کیسے ہوئی، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے مختصراً، پارٹ 2 جو ہے کہانی کا پارٹ 2 کا۔ بالکل جی اویس بھائی، آپ کے توسط سے آج شاید پورا پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر کے لوگ اس بات کو سنیں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے توسط سے یہ بہت وسیع حد تک بات پہنچے گی۔ میں 21 سال تک، 22 سال تک تو بالکل آپ یقین کریں کہ میں اسلام کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسلام کو جو ہمیں پڑھایا گیا تھا اسلام، یا جو ہم نے معاشرے میں اسلام دیکھا تھا، تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ بالکل ایک، ہاں اس میں خاموشی اچھی ہے۔ بالکل، تو ہمارے ذہن میں یہ معاشرے کا اسلام تھا،
ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو موجودہ اسلام میں شاید یہی ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ کیا تھا وہ نہیں پتا تھا. اور ہمیں جو پڑھایا گیا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. وہ دیر از 5 ممبر ٹیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اور ابو بکر صدیق. انہوں نے جمع و تدوین کیا اور قرآن کے کچھ آیات کو، کچھ ورقہ بن نوفل انہوں نے تورات زبور سے چیزیں انہوں نے اس کو کمپائل کر دیا. ہاں جی، اور کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اور اس طرح اور بہت زیادہ الزامات ہیں جو ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. ہاں جی جی جی. تو خیر، لیکن میں نے سوچا کہ جن ہمارے مذہبی رہنماؤں نے جو ہمیں عیسائیت کو، ہمیں ایکچول جو کرسچینٹی ہے، ایکچول جو ایجوکیشن آف دا مسیح علیہ السلام ہے، اس کو اگر ہمیں صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر سکے تو جو اسلام انہوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. تو ہوا ایسے کہ ہمارے گھر کے تیسرے جو پلاٹ تھا وہ مسجد کا پلاٹ تھا. وہاں چھوٹی سی مسجد بھی تھی. تو میں وہاں پر پہلی بار اپنی لائف میں مسجد میں گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے قرآن مجید چاہیے لیکن ترجمے والا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گھر میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے، بیکاز آئی ایم اے کرسچن پرسن. تو اویس بھائی انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو ہاؤ یو انٹر ان دا ماسک. اللہ اکبر. دس از ویری اسٹرینج فار می. یہ پہلا ڈرون تھا جو میرے اوپر گرا. لیکن یہ شکایت نہیں ہے، میں پھر اس کو عرض کروں کہ یہ شکایت نہیں ہے، یہ ایک حقائق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلایا ہے سب کو. بھائی مسجد نبوی میں بار بار ہر چیز ہوتی تھی، وہاں پر تو تمام چیزیں ہوتی تھی. ہم نے مسجدوں کو محدود کر دیا. ہم جانتے ہیں، میں علماء کرام کے توسط سے اور علماء کرام سے پوچھ کے اور ان سے جو اجازت سے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وفد آیا تھا تو وہ مسجد نبوی میں ٹھہرا تھا. اور یہ اول اسلام کی بات نہیں ہے، یہ آخری زمانے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ تو ایک عیسائی ہیں. تو میں نے، ہمیں بچپن میں یہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کبھی بات نہیں کرنی قرآن سے متعلق، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، امہات المومنین اور صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا. کیونکہ سوال مل گیا تو بہت اچھا ہے، سوال نہ ملا تو مار کٹائی ہوگی، 295C لگے گی، سارے زندگی اندر سڑتے رہو گے. تو میں نے کہا کہ بیٹا آج تم پھنسے. میں نے کہا آج تم پھنسے تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق. میں وہاں سے نکلا تو ضرور، لیکن اویس بھائی میں نے ایک ارادہ کیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس قرآن کو پڑھ کے چھوڑوں گا. مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جیسے مجھے یہ ریئلائز ہو رہا تھا کہ جیسے اس قرآن میں ہمارے خلاف کچھ ایسی باتیں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے آشنا نہ ہو جائے. تو میں نے کہا اب پڑھیں گے. اب دیکھوں گا میں ہاتھ لگانے سے کوئی آسمان سے کوئی بجلی آئے گی، کوئی زمین شک ہوگی، کوئی طوفان آئے گا. میں نے کہا اب پڑھنا ہے. ایک قرآن مجید لیا، ترجمے والا، تفسیر والا، اس کو پڑھا. اور اویس بھائی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر طوفان بھی آیا، آسمان سے بجلی بھی گری اور زمین بھی شک ہوئی. اور وہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہلی بار آپ کے سامنے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کے اوپر واقعتاً ایک طوفان برپا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے ساری زندگی پڑھا تھا خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے. بٹ فرسٹ ٹائم میں نے سنا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. وہ مہربان ہی نہیں ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، وہ ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جس دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور تمہاری چھوٹی سی چھوٹی برائی کی جزا اور سزا تمہیں دے دی جائے گی. اور اس دن نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی نجات دلانے والا ہوگا. اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا. فلسفہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم میری عبادت کرنا، میرے آگے گڑ گڑاتے رہنا، میرے آگے گریہ زاری کرتے رہنا، میرے آگے روتے رہنا. اگر تم نے یہ سیکھ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں در در سے جھکنے سے بچا لے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرتے رہنا، میں تمہارے لیے کافی وافی شافی ہو جاؤں گا. یہ میں حیران تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا عجیب کلام ہے. یہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کے بارے میں اور تعارف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو وہ الہ ہے جو زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کہتے ہیں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارا خدا مر گیا، 3 دن قبر میں رہا، اس کے بعد زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا زندہ اور جاوید ہے، اسے موت تو دور، اسے نیند، بلکہ یہ جو سینہ کے الفاظ ہیں آپ نے سمجھ لیا ہے سب، آپ نے دل میں اتارا ہے جناب، کندھے باری ہونے کی جو کیفیت۔ جی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے قرآن کو جب پڑھا تو وہ کایا پلٹ گئی، پھر وہ جو ایک دنیا جو چھپی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، یہ پورا جو سلسلہ ہے جس سے آپ کی جو پوری زندگی چینج ہوئی، ہم سب کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور بات اس کے اندر وہ شروع ہوئی تھی کہاں سے؟ سوال سے، کہ علم انہوں نے بھی آپ کو جو پریسٹ تھے انہوں نے کہا پڑھنا پڑے گا دین کو، تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو پڑھنا ہے، قرآن کو کھولیں، ترجمہ پڑھ لیں، اس کو پڑھ لیں تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ فائنلی جو چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلکہ ہمیں بتائیے گا کہ جو آرگنائزیشن آپ کی ہے، باقی جو غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو مختصراً بتائیے گا۔ اویس بھائی، پہلے سوال کا مختصر جواب جس کے لیے کہا تھا کہ آپ کے توسط سے میں سب سے یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اویس بھائی، اگر میرے جیسا ایک مسیحی، ایک غیر مسلم، اگر وہ قرآن کو پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے 1000 لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے، اگر اس کی زندگی میں قرآن و سنت کا نور آ سکتا ہے، اگر وہ اسلام پہ چلنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہاں پہنچا سکتے ہیں، تو ہم مسلمان قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گے؟ بلکہ اقبال نے اس کے حوالے سے ایک مرثیہ بھی کہا ہے کہ خوار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ اس قرآن کی سبب سے یہ جو زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ اصل میں کوئی ایسے ہی نہیں ہے، یہ اصل میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کر دیا۔ تو میں بس یہ اصل میں بات کرنا چاہتا کہ ایک مسیحی اگر قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو منور کر سکتا ہے، تو ہم مسلمان بھی جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی۔ دوسرا آپ پوچھ رہے تھے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے، تو یہ ایک بڑی عجیب اور بڑی ایک حیرت کن بات ہے کہ We have Animal Protection Center، لیکن اگر کوئی نہیں تھا تو کوئی نیو مسلم ایجوکیشن یا پروٹیکشن سینٹر یہاں ہمارے پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ میں اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جہاں بھی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ درس نظامی کریں، 8 سال کا 7 سال کا کورس ہے، اس کو کریں، لیکن ظاہر ہے گھر کی ذمہ داریاں تھیں میرے اوپر، اور گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں مستقل پڑھنے سے قاصر تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے ویلکم کیا، 1 سال اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ اس آرگنائزیشن کو اس وجہ سے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں، اسلام کی حقانیت کو، قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو جب وہ ریئلائز کر لیں، سمجھ لیں، اس پہ ایمان لانا چاہیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں نہ آئیں، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہو کہ جہاں پہ ان کو پناہ دی جائے، جہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، جہاں ان کو ایک اچھا معاشرے کا شہری بنا کے ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو۔ تو الحمدللہ یہی ہماری اس آرگنائزیشن میں دعوت و تبلیغ کے بعد ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کے معاشرتی اور سماجی مسائل کو ہم اس میں دیں۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی چلتی رہے، اور جس طریقے سے آپ کی یہ سٹوری ہے، ہمیں بھی سٹوری نے بڑا انسپائر کیا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا، ابھی بھی بڑے سوال ہیں، اور ہمارے بھی ذہنوں میں وہ آپ کی سوال سے کہانی شروع ہوئی تھی، ہمارے بھی اور بڑے سوال ہیں، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس پر دوبارہ کبھی آپ سے ایک اور نشست اور تفصیلی نشست ہو، جس میں ٹائم کی، وقت کی قید اتنی زیادہ نہ ہو۔